سوال یہ بھی ہے، اشاعتی لوگ خطبہ صدیق اکبر ادا پڑھتے ہیں، لا یجمع اللہ علیک الموتتین کو نہیں پڑھتے، جس سے حیات ثابت ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، یہاں پر بھی یہ بھی مشہور فراڈی سوال ہے کہ اشاعت التوحید والے جی خطبہ صدیق اکبر آدھا پڑھتی، اب عوام کہتی ہے سبحان اللہ ہمارے مولوی صاحب پورا پڑھ، ہم کہتے ہیں تو ذرا پورا پڑھ، ہم جو چھوڑتے تو پڑھ دے۔ اب یہاں بات سمجھو، یہ بھی نری جہالت ہے، خالصتاً جہالت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گفتگو کی ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں، جب نبی کریم علیہ السلام کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور آنکھوں سے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام پہ موت آ چکی ہے، کیونکہ حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ آپ پر استغراق کی حالت آ رہی ہے اور آپ اٹھیں گے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، تو یہ خشی اور استغراق کی حالت ہے۔ تو یہ حضرت عمر بار تلوار اٹھا کے کہہ رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی نہ کہے کہ آپ پر موت آ گئی ورنہ میں گردن اتار دوں گا۔ تو حضرت صدیق آئے اور انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کو جو سفید چادر میں ڈھانکا ہوا تھا، چادر ہٹائی آپ کے چہرہ سے اور دیکھا کہ واقعتاً آپ پر موت آ گئی، تو حضرت صدیق اکبر وہاں نبی کریم علیہ السلام کے ماتھے کا بوسہ دیا اور ماتھے کو چوم کر وہاں پر میں طبت حیم و میتا اور با نبیہ و خلیلہ و حبیبہ مندوب، اس کو با ذکر کیا بطور ندبہ کے، اور پھر فرمایا لا یجمع اللہ علیک الموتتین۔ یہ خطبہ نہیں ہے، یہ کہاں کی گفتگو ہے حجرہ کے اندر۔ ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت صدیق نے حضرت عائشہ کے حجرہ میں خطبہ دیا تھا۔ ثم خرج، پھر آپ حجرہ مبارک سے نکلے اور ممبر پہ آئے اور ممبر پہ آ کے اللہ کی حمد بیان کی اور پھر حضرت فاروق اعظم کو خطاب کیا علی رسلے کا ایھا الرجل، اور جب حضرت فاروق نہیں بیٹھے تو حضرت صدیق نے انا کا میت آیات شروع کی۔ تو پہلی یہ اس جہالت کی اصلاح ہونی چاہیے کہ خطبہ ممبر پہ دیا مسجد نبوی میں، اور یہ لا یجمع اللہ علیک الموتتین کے الفاظ یہ خطبہ میں آپ نے نہیں کہے، یہ حضرت عائشہ کے حجرہ میں گئے۔ باقی رہ گیا لا یجمع اللہ علیک الموتتین، تو آگے بھی ذرا پڑھنا، اما الموتۃ التی کتبت، وہ جو موت اللہ نے تیرے لیے لکھی تھی، فقد متھا، وہ موت آ گئی۔ اب ان لوگوں کی عادت ہے خیانت کرنا، کہیں سے کیلا لیں گے، کالا داؤدی فلانا فلانا، تو یہاں پر فتح الباری، عمدۃ القاری اور حتیٰ کہ کشف الباری اور یہ ساری تفاسیر اپنا شارحین کی شروعات دیکھے، لا یجمع اللہ علیک الموتتین میں جو سب سے بہترین قول جس کو شارحین نے قرار دیا اور مطابق کتاب و سنت کے، وہ یہ قول تھا کہ حضرت فاروق اعظم کہہ رہے تھے آپ اٹھیں گے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، تو حضرت صدیق نے ایک بات کی ردن لقول عمر، حضرت عمر کے اس قول کو رد کرتے ہوئے، اور فرمایا کہ اگر آپ اب اٹھیں تو پھر دوبارہ آپ پہ موت آئے گی، نہیں، جو موت آنی تھی وہ موت آ چکی ہے، اب قیامت تک نہ دنیاوی حیات آئے گی نہ دوبارہ اس پہ موت آئے گی، یہ صاف سا معنی ہے۔ اور اسلم الوجوہ اس کو شارحین نے قرار دیا ہے۔ باقی کیلا تو یہ بھی ہے کہ آپ کی موت آپ کے دین کی موت کو جمع نہیں کرے گا، مشن کی موت اور بھی اقوال ہے، لیکن جو اسلم الوجوہ ہے جس پہ کوئی اعتراض نہیں اور اصل معنی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت صدیق نے یہ قول کس کے متعلق کہا، ردن لقول عمر، اور قول عمر کیا تھا کہ آپ اٹھیں گے، تو حضرت صدیق کہتے ہیں اگر آپ پر تو موت آ چکی ہے، اب اگر آپ زندہ ہوں تو دوبارہ پھر مریں گے، ایسی بات نہیں ہوگی، جب موت آ گئی تو موت کے بعد موت نہیں ہوگی، اب قیامت کے دن زندگی دنیا بھی ملے گی۔ تو حضرت صدیق کا جو تو صاحب قول ہے، لیکن یہ خطبہ نہیں ہے، یہ خدا کے لیے ان جاہلوں کو بھی بتا دو خطبہ مسجد نبوی میں تھا۔